السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. صدق الله العظيم. अमल हुस्न की तारीफ तस्बीह और तक़दीस अल्लाह खालिक व मालिक के लिए है, जिस खालिक ने ईमान इस्लाम जैसी दौलत से नवाज रखा है। दुरूद व सलाम प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व बरकत पर। आप सुन रहे थे कि कामयाब कौन है, कामयाब लोगों की अलामात सुनी। उनमें से अहले ईमान भी शामिल, जिसके पास ईमान है और जो मोमिन है वो दुनिया के किसी मैदान में हारता नहीं। और आज हमारी मुख्तसर वक्त के अंदर इसी बात पे बात होगी कि मोमिन कौन है।
حقیقت میں مومن کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا جاتا ہے مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ اذا سرت کا حسنۃ وساءت کا سیئۃ فانت مؤمن، جب تجھے اچھائی اچھی لگے اور برائی سے تجھے نفرت لگے، کوئی کسی کی برائی کر رہا ہے تو اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھے، خود تو برائی کو دل سے نفرت کرتا ہوا اس سے دور بھاگے، اور اچھائی کرتے وقت تو مطمئن ہو وَأَنْتَ مُؤْمِنٌ، تو حقیقت میں ایمان والا ہے۔ یہ بہترین تعریف، یہ بہترین معنی کا آلہ جو ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اگر مجھے برائی سے نفرت ہے اور اچھائی اچھی لگتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ اگر میں برائی سے نفرت نہیں کرتا، بری مجلس سے نفرت نہیں کرتا، بری باتوں سے نفرت نہیں کرتا، بری عادات سے نفرت نہیں کرتا، رسومات اور بدعات سے نفرت نہیں کرتا، معصیت الہی سے نفرت نہیں کرتا، شیطان سے نفرت نہیں کرتا، تو مجھے پھر اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ ایمان اقرار باللسان، زبان کی اقرار کا نام ہے، تصدیق بالقلب، دل کی تصدیق کا نام ہے، اور اپنے اعضاء سے اس ایمان کو ظاہر کرتے ہیں تمہارے لیے عام ہے۔ ایمان والا مطمئن ہوتا ہے، ایمان والا اپنے رب پہ صدق و یقین کی زندگی بسر کرتا ہے، اس کا یقین ہوتا ہے اپنے رب پہ، اور یقین کامل ہی انسان کو اس کی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ آئیے سنیے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، ناکام ہو گئے، نامراد ہو گئے، خسارے میں چلے گئے وہ لوگ، مجھے زمانے کی قسم ہے، انسان گھاٹے میں ہے مگر اہل ایمان بچ گئے۔ بے ایمان خسارے میں، بے ایمان گھاٹے میں، بے ایمان ناکام ہے، دنیا کے ہر میدان میں ناکام۔ اللہ رب العزت سعادت اخرویہ جس کو ملتی ہے اور بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جاتا ہے، تو اس کا جرم کیا تھا؟ آپ نے سب کا جو سنا، ایک کے ہاتھ میں نامہ اعمال دائیں، وہ کہتا ہے لوگوں پڑھو مجھے اللہ نے جنت دی ہے، دوسرے کے ہاتھ میں نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں، وہ کہتا ہے ہائے یہ مجھے دیا نہ جاتا۔ وجہ کیا تھا؟ یہ ماں بہنا، یہ رونا، یہ گڑ گڑانا، اس کے پیچھے جرم کیا تھا؟ سورہ حاقہ اللہ رب العزت نے واضح طور پر بیان کیا ہے، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، غور سے سنیے، اس کو پکڑو، 70 سنگوں میں جکڑو، جہنم میں پھینکو، اونde منہ پھینکا جا رہا ہے۔ جرم کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا جرم چھپا ہوا ہے، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، کہ یہ اللہ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ جہنم میں جانے کا جو سبب ہے، جنت سے بھگانے کا جو سبب ہے، رب کی رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ دوری کا جو سبب بنا، اور شفاعت مصطفیٰ سے محرومی کا جو سبب بنا، وہ بے ایمانی تھا۔ اب چیک کر لیں، آج میرے معاشرے میں بے ایمانی کس قدر عام ہے اور کس قدر عروج پہ جا چکی ہے۔ بے ایمانی کے آئے، جس طرح کہتا ہے نت نئے ڈیزائنوں میں جی سوٹ ہم سے خریدیں، چیزیں ہم سے خریدیں، نت نئے ڈیزائنوں میں فراڈ کیے جا رہے ہیں۔ یہ ہے مومن جسے دیکھ کے شرمائے یہود، یہ ہے مومن، یہ ہے وہ مسلم۔ حضرات، اللہ تعالیٰ اس ناکامی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے اہل ایمان کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ دوں کہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچا دے۔
جی دنیا میں بہت سارے نفع مند بزنس ہیں، بہت سارے کاروبار ہیں جو انسان کو فائدہ دیتے ہیں، بہت ساری تجارتیں ہیں۔ آج ایک تجارت یہ بھی حاصل کیجیے جو تمہیں جہنم کی آگ سے بچائے، جنت کا وارث بنا دے، تنجیکم من عذاب علیم، دردناک عذاب سے بچانے والی تجارت۔ وہ پہلا اصول یاد کیجئے، تؤمنون باللہ، وہ ایمان باللہ ہے جو اللہ نے قرآن میں نازل کیا، مومن اس پہ اعتماد کرتا ہے، یقین رکھتا ہے۔ جو رسول نے بیان کیا مومن اس پہ یقین رکھتا ہے، اعتماد کرتا ہے۔ جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا مومن اس پہ بھی اعتماد کرتا ہے، یقین کرتا ہے کہ یہ میرے فائدے کے لیے اللہ نے مجھے منع کیا ہے۔ وہ تو تؤمنون باللہ ہے۔ یہ تجارت ایسی تجارت ہے جو انسان کو جہنم کے عذاب سے، بھڑکتی ہوئی آگ سے ہمیشہ ہمیشہ بچا دیتی ہے۔ وہ تو تؤمنون باللہ، وہ ایمان باللہ ہے۔ یہ ایمان بہت بڑی قیمتی متاع ہے۔ آج دنیا اپنی ساز و سامان کو اکٹھا کرنے میں لگی ہوئی ہے، اپنے ایمان کی فکر میں نہیں ہے، یہ لٹ رہا ہے۔ یہ بہترین بنیاد ہے جو انسان کی نجات کی ضامن ہے۔ حضرات، دنیا میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی جنت کے وارث بن جائیں تو رسول رحمت کا وہ خیبر کے موقع پر بیان کیا ہوا، فرمایا نہیں یہ شہید فلاں شہید کی باتیں کرنے والوں کو سن لو، جتنے مرضی شہید ہو جاؤ، لا يدخل الجنہ، اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا مگر وہی جائے گا جس کے پاس ایمان کی دولت ہو۔ شہادت عظیم رتبہ ہے، اگر ایمان نہیں تو وہ شہادت بھی کسی کام کی نہیں ہے۔ ایمان بڑی چیز ہے، ایمان انسان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے، اور مومن ہی انسان وہ ہے جو جنت میں جائے گا۔ اور اسی طرح مالک عز و سما فرماتے ہیں دنیا میں اگر آپ فتح برکت کی چابیاں چاہتے ہو کہ دنیا میں ہمیں ہر میدان میں فتح ملے، دنیا میں برکات کا نزول ہو، تو اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ دیہات والے، یہ معاشرے کے لوگ ایمان لے آئیں اور اللہ سے ڈر جائیں، یہ دو کام کر لیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، جس طرح میں آسمانوں سے مسلح دھار بارشوں کا نزول کر سکتا ہوں اور پھر زمین پہ وہ آتی ہے تو انگوریاں اگا سکتا ہوں اور طرح طرح کے ان کے ذائقے ڈال سکتا ہوں، میں وہی رب ہوں جو آسمان سے برکات کا اور فتح کا نزول بھی فرما دیتا ہوں۔ کن کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے۔ حضرات، ایمان ایسی چیز نہیں جس کو آپ چھوٹی معمولی چیز سمجھیں۔ ایمان اللہ نے تمہارے دلوں کی زینت بنا لیا۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، عربی بدو کچھ لوگ آئے کہنے لگے ہم بھی ایمان والے ہیں۔ آج ہر بندہ ایمان کا دعویٰ تھا، میرے سے بڑا کوئی ایمانداری نہیں ہے تھی۔ ایمانداری وہ ہوتی جس کے لوگ چرچے کریں کہ فلاں بڑا افسر اچھا ایماندار آدمی ہے، فلاں نیک آدمی بڑا ہی ایماندار آدمی ہے، امانتوں میں خیانت نہیں کرتا، وعدوں میں غداری نہیں کرتا، زبان پہ سچائی ہے، چہرے پہ نورانیت ہے، اس کے عمل سے اس کا ایمان ظاہر ہوتا ہے۔ اور فرمایا دنیا میں رہنے والوں، یہ بدو آ کر کہنے لگے ہم ایمان والے، اللہ رب العزت فرماتے میرے محبوب ان کو کہہ دو کہ تم نے ایمان نہیں لایا، ایمان نہیں تمہارے دلوں میں داخل ہوا، تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ بس اسلام ظاہری چیزوں کا نام ہے نا، نماز پڑھ لینا یہ اسلام ہے، مسلمان ہونے کی علامت ہے، اور زکوٰۃ دینا، حج کرنا، روزے رکھنا یہ اسلام ہے، یہ اس کے ارکان ہیں۔ ایمان دل کا نام ہے، یہ دل سے ظاہر ہوتا ہے، دل میں جس کے ایمان ہو وہ اللہ جانتا ہے۔ فرمایا انہیں کہو کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا۔ جن کے دلوں میں ایمان داخل ہو جائے نا، زیادہ آپ توجہ سے سننے والی بات ہے، جن کے دلوں میں ایمان داخل ہو جائے وہ حقیقت میں مومن ہوا
رب العزت نے سورہ حجرات میں بیان کیا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی ہر بات پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ نے جو حکم دے دیا اس پر وہ یقین رکھتے ہیں، رسول کے ہر فیصلے کو مانتے ہیں، دل و جان سے مانتے ہیں، نفرت نہیں کرتے، مزاج اور سماج کو پیچھے چھوڑ کر رسول کے فیصلے کو ترجیح دیتے ہیں، ثم لم یرتابوا، پھر شک نہیں کرتے۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کے پاس یقین ہے، شک نہیں ہے۔ یقین شک کی ضد ہے، جس کے پاس شک ہے اس کے پاس یقین نہیں، جس کے پاس یقین ہے اس کے پاس شک نہیں ہے۔ اب چیک کر لو، یہ بہترین پیمانہ ہے ایمان کو چیک کرنے کا۔ اگر میں ہر بات کو شک کی نظر سے دیکھتا ہوں تو بے ایمان ہے۔ ہر بندے کو شک کی نظر سے دیکھنا، اپنے ایمان کی فکر کرے، ہر بات کو، ہر فیصلے کو شک کی نگاہ سے دیکھنا، اپنے مزاج کو درست کرے، اپنی طبیعت کو درست کرے، اپنے دماغ کو درست کرے، اپنی سمجھ درست کرے، شک نہیں کرتا پھر وہ اپنے نفس کے اوپر محنت کرتا ہے، جان مال لڑا دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سن لو، دنیا میں رہنے والے کوئی کسی کی سچائی کی گواہی دیتا ہے، کوئی کسی کی سچائی کی گواہی دیتا ہے، اتنے بڑے اعزاز کی بات نہیں، میں رب آسمان پہ بیٹھا اس کے سچے ہونے کی گواہی دیتا ہوں، جو شک نہیں کرتا، اولئک هم الصادقون، یہ سچا مومن ہے۔ اللہ ہمیں بھی سچے مومنوں کی صف میں شامل فرمائے۔ حضرات سنیے، سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے اولئک هم المتقون کی ڈگری دی ہے تو اہل ایمان کو دی، اولئک هم الصادقون کی ڈگری دی تو اہل ایمان کو دی۔ کہا نیکی یہ کرتے ہیں کہ چہرہ بس قبلہ رخ کرنے اور نماز پڑھنے کے ایمان نہیں۔ ہاں یہ بھی ایک ایمان کی علامت ضرور ہے، پہلو ضرور ہے کہ جو مسجد میں آئے اس کے تم ایمان کی گواہی دیا کرو، تم اس کے ایمان کے گواہ ہو۔ ہاں سنو، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی حقیقت میں اس بات کا نام ہے کہ تم اللہ پر یقین رکھو، اللہ کے ملائکہ پر یقین رکھو کہ اس کی مخلوق نورانی ملائکہ ہیں، رسولوں پر ایمان رکھو اور اس کی کتابوں پر ایمان رکھو، آخرت کے دن پر ایمان رکھو، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھو، اور تم بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو، مساکین کا خیال رکھا کرو۔ یہ بہترین نیکی ہے جو یہ نیکی کرتے ہیں اور اہل ایمان ہوا کرتے ہیں، اور اہل ایمان ہی وہ ہوا کرتے ہیں جو اولئک هم المتقون، جو متقین ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اور جس کے پاس ایمان آ جائے یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، جو ایمان سے رہ گیا وہ بیکار چلا گیا، وہ خسارے میں چلا گیا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے والے آئے اور پوچھنے سے سوال کرتے ہیں، کیا پوچھا ہے؟ ایّ الاعمال افضل، بہت سارے اعمال کرتے ہیں، بتائیں تو صحیح افضل ترین اعمال کون سے؟ افضل ترین مومن بندے کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ کام کروں جو عمدہ سے عمدہ ہو، اچھا سے اچھا ہو۔ ہر مزاج کا آدمی ہے، اچھے مزاج کا آدمی اچھا پہناوا پہنتا ہے اور اچھی چیزیں خریدتا ہے، بناوٹی چیزوں سے دور رہتا ہے۔ کہنے والے پوچھتے ہیں ایّ الاعمال افضل، افضل ترین اعمال کون سے ہیں؟ رسول رحمت نے ارشاد فرمایا الایمان باللہ ورسولہ، بہترین اعمال میں سے تمہارا عقیدہ ہے وہ ایمان باللہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ ایمان یقین رکھنا ہے۔ میں نے پوچھا پھر کون سا عمل اس کے بعد افضل ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جان پیش کر دینا۔ پتہ چلا جان پیش کرنے سے پہلے ایمان ہے، اگر ایمان ہے تو جان بعد میں قبول ہوگی، اگر ایمان نہیں تو جان بھی قبول نہیں ہے۔ ایمان ہے تو عمل صالح قبول ہوں گے، ایمان نہیں ہے تو عمل صالح بھی قبول نہیں ہے، اگرچہ وہ زمین و آسمان کے برابر ڈھیر کیوں نہ لگ جائیں۔ ایمان رکھو کہ اللہ خالق مالک داتا دستگیر ہے، وہی بگڑیاں بنانے والا، وہی روزی رسا ہے، اسی کی بات سچی ہے، اس کا وعدہ سچا ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، جنت حق ہے اور یوم آخرت حق ہے۔ اچھی بات کر اس پہ یقین رکھ،
پھر فرمایا جہاد کے بعد تیسرا عمل کون سا افضل ترین عمل ہے؟ فرمایا حج بیت اللہ کر، الحج مبرور، وہ حج جو مبرور ہے، مقبول حج ہے، وہ کر۔ پتہ چلا دیکھو کتنے پیسے لگا کر بندہ حج کے مہینے میں جا کر حج کرتا ہے، اور اہل ایمان ہی حج کر سکتے ہیں، اہل ایمان کے حج اللہ قبول کرتے ہیں۔ وہ تیسرے سٹیپ پہ پہلے کیا رکھا؟ ایمان۔ فرمایا مومن بنو، حقیقت میں مومن بنو، وہ مومن وہی ہوتا ہے جس کے پاس قرآن کی آیات تلاوت کی جائیں اور اس کے ایمان بڑھ جائیں، وجلت قلوبہم، اس کا دل دہل جائے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب تلاوت قرآن کی جاتی ہے اس کا ایمان اور بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کا یقین اور پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، وہ اپنے رب پہ یقین کامل حاصل کر لیتا ہے۔ اتنا یقین وہ کہتا ہے کہ جاؤ میرے رسول نے کہہ دیا ہے، ابو بکر صدیق جیسا امام اس کے پاس آ جاتا ہے، میرے رسول کی زبان سے بات نکلی ہے، میں سچائی، میں تصدیق کرتا ہوں، اگر یہ میرے رسول نے بات کہی، میرا یہ ایمان ہے کہ میرا رسول جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں کہہ سکتا۔ اس کے کہنے کی وجہ سے اللہ دنیا میں ان کو صدیق کی ڈگری عطا فرما دیتے ہیں۔ سچائی اور سچائی کی تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق ایسا ایمان، یہ ایمان معیاری ایمان ہے، ایسا ایمان اپناؤ جو انسان کی نجات کا ذریعہ ہے۔ وہ کون سا ایمان ہے؟ اہل ایمان وہ صحابہ کا ایمان ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسند احمد میں 22,138 نمبر حدیث اس بات کی تصدیق کرتی ہے۔ رسول فرماتے ہیں طوبیٰ، خوش نصیب ہے، کامیاب ہے وہ شخص لمن آمن بی، جو مجھ پر ایمان لایا، جس نے مجھے اپنا رسول مان لیا ہے اور مجھے دیکھ لیا ہے، یہ خوش نصیب ہے۔ اور پھر آپ نے آگے ارشاد فرمایا خوش نصیب ہے وہ بھی انسان، خوش قسمت ہے وہ بھی انسان جس نے مجھے دیکھا تو نہیں، میں اور آپ نے اپنے رسول کو دیکھا تو نہیں، لیکن اپنے رسول کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں، اپنے رسول کی ہر حدیث کو مان لیتے ہیں، اپنے رسول کی ہر سنت کو اپنا لیتے ہیں۔ فرمایا ایک بار مبارکباد نہیں دی بلکہ 7 مرات، 7 بار مبارکباد دی ہے کہ خوش نصیب ہے، مبارکباد کی یہ مستحق لوگ ہیں جنہوں نے مجھ محمد کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن مجھ پر ایمان ضرور لائے۔ حضرات آپ ان خوش نصیبوں کی صف میں شامل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھ کر عمل پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ نے قرآن میں اصول بنا دیا، اللہ کی قسم تم ایمان والے بن نہیں سکتے، اللہ کب تک نہیں بن سکتے؟ فرمایا جب تک میرے رسول کے فیصلے کو اپنا فیصلہ نہیں مان لیتے، جو میرے رسول نے فیصلہ کر دیا دل و جان سے اس کو تسلیم نہیں کر لیتے، تم اہل ایمان نہیں بن سکتے۔ رسول اللہ نے کیا فیصلہ کیا جی؟ ذرا چیک کیجئے اپنے ایمان کو، یہ لیول کیا ہے، معیار کیا ہے، چیک کرنے کا آلہ دیا ہے۔ فرمایا اس وقت تک بندے کا ایمان مکمل نہیں ہے، ٹیڑھا ہے، جس وقت تک حتی یستقیم لسانہ، بندے کی زبان ٹیڑھی ہے۔ ایمان ٹیڑھا ہے جب تک زبان ٹیڑھی ہے۔ چیک کیجیے اپنی زبان کو، ہم کس قدر بے دریغ استعمال کرتے ہیں اپنی زبان کو، بہوؤں کے لیے، بیٹوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اپنے اقربا کے لیے، اسٹوڈنٹوں کے لیے اور اپنے جماعتیوں کے لیے، اپنے یاروں کے لیے، دنیا کے نامور شخصیات کے لیے اپنی زبان کو کس قدر ٹیڑھا استعمال کرتے ہیں۔ یہ اہل ایمان اپنی زبانوں کو درست کریں، اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان درست ہو جائے پھر اپنی زبان کو درست کریں۔ فرمایا یہ تو پتہ چل گیا اللہ کے رسول کہ زبان کو درست کرنے سے ایمان درست ہوتا ہے، تو زبان کس پر درست ہوگی؟ فرمایا وَلَا يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ، زبان اس وقت انسان کی درست ہوتی ہے، ٹیڑھ پن اس میں ختم ہوتا ہے، کانا پن اس میں اس وقت ختم ہوتا ہے جب اس کا دل درست ہو۔ جسم میں اللہ نے ایک دل رکھا ہے، اگر یہ صحیح تو ساری باڈی ٹھیک ہے، اگر یہ خراب ہوگا تو سارا جسم خراب ہے، ساری باڈی خراب ہے۔
آج معاشرہ سارا خراب ہو چکا ہے زبان کے بے دریغ استعمال کی وجہ سے۔ فرمایا لا یؤمن، وہ بندہ حقیقت میں مومن نہیں ہے جس کا ہمسایہ اس کی زبان سے تنگ ہے۔ لا یؤمن، وہ مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے تنگ ہے۔ چیک کیجئے اپنی شرارتوں کو، اپنی نفسیات کو، اپنے ایمان کو کہ کیا ہمارا ہمسایہ ہم سے تنگ تو نہیں؟ اگر تنگ ہے تو اپنے ایمان کی فکر کر، حقیقت میں مومن بننے کی کوشش کر۔ اللہ حقیقی معنوں میں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ محترم سامعین، دنیا میں اگر چاہتے ہوئے غموں سے نجات مل جائے، ہم غم پریشانیاں ختم ہو جائیں، یہ عافیہ صدیقی کا، یہ پاکستان کی بیٹی کا تذکرہ سوشل میڈیا پہ آج عام ہوا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، مومن وہ ہوتا ہے جس کی طرف لوگ مائل ہوں، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ہو صرف ایمان کی وجہ سے۔ آج صحابہ کرام کی محبت ہے تو ہمارے اندر اس وجہ سے ہے کہ ان کے اندر ایمان موجود تھا، وہ اہل ایمان تھے، وہ متقین تھے، وہ صدیقین تھے، وہ شہداء تھے، وہ صالحین تھے۔ اللہ نے ان کو بے شمار ڈگریوں سے نواز رکھا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اہل ایمان تھے، ان کا ایمان معیاری ایمان تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، گھبرانا نہیں ہے، غم زدہ نہیں ہونا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اللہ نے تمہیں بلندیاں عطا کرنی ہے، شرط یہ ہے کہ ان کو تم مومن تو مومن بن جاؤ۔ پتہ چلا دنیا میں کبھی اونچ نیچ آ جائے، پریشانی غم آ جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان کی فکر کریں۔ آج دولت کی فکر میں لوگ لگے ہوئے ہیں، دولت کی حفاظت میں لوگ لگے ہوئے ہیں، ایمان کی حفاظت میں کوئی نہیں ہے۔ آج پہریدار تو رکھے جاتے ہیں ماں کی چوکیداری کروانے کے لیے، لیکن ایمان پہ پہرا نہیں دیا جاتا۔ چھوٹی چھوٹی ایمان، باپ پہ ایمان فروش، زمین فروش ہمارے اندر موجود ہے، جس وجہ سے آج ذلت رسوائی ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے صحابہ جنگ احد میں تھے، انہیں کہا کہ تمہارے سامنے بڑے جنگجو بہادر انسان آ رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ان کا ایمان کیا تھا؟ کہا اللہ رب العزت نے فرعون کے سامنے موسیٰ کو کھڑا کر دیا، اللہ رب العزت نے نمرود کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھڑا کر دیا۔ دنیا میں اہل ایمان کو اللہ نے طاقت دی ہے، اہل ایمان کو اللہ نے فتح دی ہے۔ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، یہ اتنا جملہ پیارا ہے جو ایمان کو تقویت دیتا ہے، اور اہل ایمان کے پاس ایسے جملے ہونے چاہیے جو رب پر مکمل کامل یقین دلوانے والے ہوں، اور کم ہمتی میں انہیں ہمت دلانے والے ہوں، اور حوصلہ جب ہار چکے ہوں ان کو حوصلہ دلوانے والے ہوں۔ حسبنا اللہ، جب کوئی نہیں ہے میرا رب ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے مالک ارض و سما، ہم سب کو حقیقت میں اہل ایمان کی صف میں شامل فرما، حقیقی مومن بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل میں تزلزل، بے سکونی، بے قراری کو ختم کرنے کا بہترین نسخہ دیا ہے۔ مومن بہترین وہ ہے جو تم میں سے ایمان میں مضبوط ہے، اور ضعیف کمزور ایمان والے سے طاقتور مومن بہترین مومن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں وہ کون سا قوی مومن ہے، طاقتور مومن ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جس کا کوئی نقصان ہو جائے،
تو یہ نہ کہے کن تو قضا و قضا، میں شاید یہ کر لیتا، شاید وہاں نہ جاتا، یہ معاملہ نہ بنتا، ایسے نہ کہنے والا ہوگا، بلکہ کیا کہے کہ جو میرے رب نے میرے مقدر میں لکھ دیا ہے، جو ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ پانڈس دکھاں دی سرتے چاہ جسے ٹھونی ہے اسے ٹھونی ہے، بندہ پانے کچھ کرے، جو ہونی ہے سو ہونی ہے۔ بس جو رب نے میرے مقدر میں لکھا وہ لکھا تھا، ایسے ہی ہونا تھا، ایسے ہی لکھا تھا۔ یہ میرا ایمان ہے، یہ ایمان بالقدر ہے، اور یہ اعلیٰ ایمان کی علامت ہے۔ آج ہمارے گھروں میں ہماری عورتوں کے منہ پر، ہمارے بچوں کے منہ پر، ہمارے منہ پر یہ کمزور ایمان والی علامت موجود ہے۔ ہم یہ فیصلہ نہ کرتے تو شاید ہم ایسے ہو جاتا ہمارے ساتھ، یہ ہم فتح حاصل کر لیتے، یہ پلاٹ خرید لیتے، یہ حادثہ نہ ہوتا، یہ بیمار نہ ہوتا۔ تو یہ باتیں کمزور ایمان کی علامت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو طاقتور ایمان نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔